اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع ہوئی تھی حضرت زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی۔ آیت نمبر 39 تک پڑھا تھا، آج 40ویں آیت ہوگی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ زکریا علیہ السلام تقریباً 75 سال سے دعائیں مانگتے آ رہے تھے، تو ایک دن جب مریم کے پاس آئے اور چیزیں پڑی دیکھیں کھانے کی، اور یہ واقعہ بھی ایک سے زائد دفعہ پیش آ چکا تھا، لیکن بس اس دن حضرت مریم کی بات نے ایک عجیب اثر کیا حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر، کہ حضرت مریم سے جب انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کھانا کہاں سے آیا، تو مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس بات سے دل میں کس طرح ایک رقت پیدا ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے، اور انہوں نے اسی وقت دعا کی۔ ہنا جو ہوتا ہے نا، ہنالکا دعا زکریا ہے نا لفظ، تو ہنا جو ہوتا ہے نا، یہ زمان اور مکان دونوں کے لیے ہوتا ہے، دیر اینڈ دین دونوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف بھی ہے، اس میں ظرف زمان بھی ہے، اس میں ظرف مکان بھی ہے، وہاں اسی وقت، تو اسی جگہ اسی وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاک طیب اچھا بچہ عطا فرما۔ طیب خوبصورت کو بھی کہتے ہیں نا، تو اچھا بچہ عطا فرما۔ لہٰذا اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ اس بات کے ذکر کا مطلب کیا ہے کہ دعا تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی نا، اس وقت جو دعا کی گئی وہ خصوصیت سے قبولیت کا شرف پا گئی۔ تو لہٰذا رات کو جب وہ تہجد میں کھڑے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکارا اور ان سے کہا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، ٹھیک ہے، بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا سورہ مریم میں پیغام زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک بیٹے کی جس کا نام میں نے یحییٰ رکھا، جو پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اس کی خصوصیات کیا ہوں گی یحییٰ کی؟ مصدقا بکلمۃ اللہ، بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ کلمۃ من اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے حکم، تو مختصر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل لفظ تو کلمۃ من اللہ ہی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا کلمہ۔ کلمہ کن سے پیدا ہوئے نا، ہو جا، ہو گئے، تو لہٰذا انہیں کلمۃ من اللہ کہا جاتا ہے، لیکن مختصر ہو کے ٹرم کلمۃ اللہ بن گئی۔ وسیدن، اور سردار ہوگا۔ کیوں ہوگا سردار؟ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ اس وقت بنی اسرائیل میں قیادت کا فقدان تھا، سرداری کا فقدان تھا۔ حضرت مریم کی والدہ بھی اسی لیے چاہتی تھی کہ بیٹا ہو، کہ قوم کا لیڈر بنے، اور زکریا بھی جو اتنے سالوں سے بیٹا مانگ رہے تھے، تو اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے، بوڑھے تو بیچارے ہو ہی گئے ہوئے تھے، وہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ وہ قوم کی سیادت سنبھالے، قیادت سنبھالے، سردار بنے، لیڈ کرے قوم کو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا سیدن، سردار ہوگا، وہ اپنے اندر وہ ساری کمال، ساری خوبیاں لے کر آئے گا جو لیڈرشپ کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ حصوراً، پاک دامن ہوگا، بچنے والا ہوگا۔ ہے سواد رے سے ہے، حصر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، حصر ہوتا ہے بچانے والی چیز، ٹھیک ہے۔ تو حصورہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچا کر رکھے، ٹھیک ہے، کوشش کرے اور پاک دامن رہے، اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے بچائے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ معاشرہ جو تھا، یوں سمجھیے کہ یورپین معاشرہ تھا، تو اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ہر برائی سے بچا کر دین پر رکھنا یہ مشکل کام تھا۔ اللہ نے کہا یہ صفت ہم دے کر بھیجیں گے، یحییٰ ان برائیوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ وہ نبیًا، اور نبی ہوگا، کیونکہ مریم میں، سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بار بار یہ آتی ہے کہ اللہ مجھے ایک بچہ عطا فرما جو وارث ہو آل یعقوب کا اور میرا۔ تو آل یعقوب میں نبوت تھی نا، یہ خصوصیت تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے، مال نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بائی پروفیشن وہ بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، اور فل ٹائم کام نہیں کرتے تھے، پارٹ ٹائم بس اتنا کام کرتے تھے کہ کام ان کا روزگار چلتا رہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ دین کے کام کرنے والوں کو اگر مجبوری نہ ہو تو لوگوں سے ہیلپ نہ لینا ہی اچھا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ
بیت المقدس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیچر بھی تھے، امام تھے، جیسے ہمارے امام کعبہ ہوتے ہیں مختلف ایک وقت میں، تو وہ اس وقت امام بھی تھے، امامت اور ٹیچنگ کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے بڑھائی کا کام بھی کرتے تھے. تو تھوڑا بہت ہی کرتے ہوں گے، انہوں نے کوئی اپنا شیڈیول بنایا ہوگا، اس کے مطابق جو ہے وہ بڑھائی کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہت پیسہ تو نہیں تھا، تو وارث وہ کس چیز کا مانگ رہے تھے؟ نہ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کوئی اپنے پیچھے خزانے چھوڑ کر گئے تھے. ہاں، جو خزانہ وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ تھا نبوت، ہے نا، اللہ کا دیا ہوا علم، دین کا کام. تو اللہ رب کریم سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس کا وارث عطا فرما، تو لہٰذا اللہ نے کہا وہ نبی ہوگا. کتنی بڑی خوشخبری ہے نا. جب 75 سال صبر کیا تو پھر خوشخبری بھی اسی حساب سے ملی کہ اللہ رب کریم کہتے ہیں وہ نبی ہوگا من الصالحین. اب جیسا میں نے کل ہی عرض کیا کہ نبی اور صالح دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ نبی ہوں گے تو صالح ہی ہوں گے، لیکن خصوصیت سے کہا. ایک تو یہ ان کی دعا کا جواب تھا، کیونکہ وہ یہی دعا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے ان کی دوسری دعا کیا ہے؟ ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ مجھے پاک اولاد عطا فرما. تو اس چیز پر ان کا فوکس تھا نا، تو لہٰذا اللہ رب کریم نے خصوصیت سے کہا کہ زکریا آپ کی دعا منوان قبول کر لی گئی، وہ تو ہوگا ہی نبی، مگر اس کے باوجود میں علیحدہ آپ کو بتا رہا ہوں صالح ہوگا. اور صالح کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مفہوم ہوتا ہے اصلاح کرنے والا. تو معاشرے کی بگاڑ کی اصلاح کی عظیم الشان صلاحیتیں لے کر آئے گا وہ بندہ. تو یحییٰ ایک عظیم لیڈر تھے، مگر ان کی قوم نے قدر نہیں کی. اگر قدر کرتے تو یحییٰ نہ جانے کیسی عظیم بنیادوں پر اس قوم کو استوار کر جاتے، اور مزید کتنا عرصہ ان لوگوں کو مل جاتا اپنی خوبیوں کے بنا پر. مگر انہوں نے قدر نہیں کی، انہوں نے انہیں جان سے مار دیا. یحییٰ کو انگلش میں جان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بائبل میں جان، اور جو اس کا اردو اسکرپٹ ہے اس میں یوحنا کہا جاتا ہے. یوحنا یحییٰ کا ہی ترجمہ ہے یوحنا. یحییٰ اس کی عربی فارم ہے نا اصل میں. تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ان کا نام آتا ہے بائبل میں، جان دا بیپٹسٹ. اب بپتسمہ سمجھتے ہیں نا، استباق کرنا نہیں سمجھتے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، عیسائیوں میں تو خاص طور پر، یہودیوں میں یہ رواج اس طرح سے نہیں ہے. یہودیوں میں یہ ہے کہ کسی کو کوئی خاص کام دیا جائے مذہبی لحاظ سے تو اس کو غسل وغیرہ دے کر تو تیل لگاتے تھے ان کے ربی نیک عالم، تو وہ کہا جاتا تھا کہ اس کو استباق کیا گیا ہے، اس کو چنا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو عیسائیوں میں پھر خاص طور پر یہ چیز رائج ہوئی کہ کوئی بچہ، میں نے کہا نا، وہ کہتے ہیں جب حضرت آدم کا ذکر چل رہا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم، تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی غلطی، اور وہ غلطی نہیں، وہ تو کہتے ہیں گناہ کی وجہ سے ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے. پھر جب وہ عیسائیت قبول کرتا ہے تو عیسائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پیدائشی عیسائی کوئی بچہ نہیں ہوتا ان کے مطابق. تو لہٰذا جس وقت بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر لے کے جاتے ہیں اس کو چرچ. تو چرچ میں انہوں نے غسل کے لیے خاص جگہ بنائی ہوتی ہے، وہ وہاں جا کر نہاتا ہے، اور وہ پھر خاص روبس پہنتا ہے جو ان کے چرچ کے ڈریسز ہیں. وہ پھر اس کو پادری تیل شیل لگاتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے اس کے لیے. تو پھر کہتے ہیں اب اس کا بپتسمہ ہو گیا ہے. عربی میں بپتسمہ کو، انگلش میں اس کو کہتے ہیں بیپٹائز کرنا. ٹھیک ہے، اور اردو میں بپتسمہ کہتے ہیں، بیپٹائز کو کر لیا گیا، اردوا لیا گیا. اور عربی میں کہتے ہیں استباغ، توئے اور صاد کے ساتھ، استباغ، الف صاد توئے بے، الف صاد توئے کے آگے باغ ہے نا. ٹھیک ہے، استباغ. رنگ لینا، کسی کو داغ لگا کر وہ کر دینا، چن لینا. ٹھیک ہے، تو حقیقتاً کوئی داغ نہیں لگاتے، اس رسم کو استباغ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عام پانی سے نہلاتے ہیں، عام پانی سے. تو وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو ریت کی ہی روایت ہے کہ جو بندہ ان کے پاس آتا تھا اور گناہوں کے لیے معافی وغیرہ چاہتا تھا تو وہ پھر اس کو کہتے تھے غسل کر کے آؤ، اور اس کو استباغ دیتے تھے. تو اسی لیے انہیں جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے.
یہ بائبل کے مطابق. اچھا آپ دیکھیے کہ جب یہ خوشخبری ملی تو کیا ہوا. قال، اس نے کہا. کس نے کہا؟ زکریا علیہ السلام نے. ربی، اے میرے رب. ٹھیک ہے، ربی کے اندر ہے یا. ربی کیا ہے؟ میرے رب. حرف ندا، بالکل اس میں ندا ہے. اے میرے رب. اس کا یا جو ہے نا وہ گرا دیا گیا لکھنے کی آسانی کے لیے، وہ بیچ میں ہی موجود ہے. تو جب بھی ربی آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے میرے رب. انا، کیوں کر، کیسے، ہاؤ. یہ جو پورا لفظ ہے نا، ہاؤ اٹس پاسبل، اس کے ایک عربی ایک لفظ کی. انا، کیوں کر، کیسے، ہاؤ. یکونو، ہو سکتا ہے. وہی کانا یکونو. لی، میرے لیے. غلام، لڑکا. غلام لڑکے کو کہتے ہیں، نوجوان لڑکے، بچے کو. ٹھیک ہے، غلام لڑکا. واہ، اور قد، بلا شک و شبہ. یہ جو ہم نے غلام رکھا ہے نا، غلام کا مطلب کسی کا غلام ہونا، سرونٹ بھی کیا، زر خرید ہونا. وہ ہم نے مطلب رکھا ہے. عربی میں غلام کا مطلب لڑکا ہے. لہٰذا آپ نے سورہ یوسف بھی پڑھی ہے تو اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب اس کو قافلے کا بندہ جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے گیا تو اس نے حضرت یوسف کو پایا تو کہا خوشخبری ہو، یہاں ایک غلام ہے. تو غلام بمانے لڑکا. ٹھیک ہے، جس کو ہم غلام کہتے ہیں وہ اس کی کیا ہے؟ جس کو ہم غلام سمجھتے ہیں. دیکھیں غلام اصل میں بلایا جاتا ہے لڑکے کے لیے. ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے نا یہ غلام زر خرید، اس کے لیے ایک تو مولا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور خاص لفظ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. گردن چھڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں، وہ تو گردن کے لیے ہوا ہے رقبہ. رقبہ گردن کو کہتے ہیں. جو غلام کے لیے عام لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مولا. اسی سے لفظ ولایت چلا ہے. ٹھیک ہے، تو مولا کا مطلب غلام ہوتا ہے اور آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ استعمال بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے میرے ذہن سے بھی نکل گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تو غلامن کہتے ہیں کسی بھی لڑکے کو. ٹھیک ہے، عام وہ بلانے کے لیے آواز دیتے تھے نا، یا غلام، اے لڑکے ادھر آ. تو اس سے یہ ہوا کہ غیر عربوں نے سمجھا کہ شاید یہ غلام کے لیے استعمال ہونے والا اسم ہے، تو اردو میں پھر اس کا ترجمہ یہ ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لڑکا رکھا ہوا ہے، لڑکی رکھی جی ہے، جی ایگزیکٹلی. لڑکی ڈھونڈ دو. جی بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. زیادہ استعمال ہوتا ہے، لڑکا رکھا ہوا ہے یا لڑکا ڈھونڈ دو، تو اسی معنی میں غلام کا لفظ وہاں پر مستعمل تھا. غلام، کوئی لڑکا، ایک لڑکا. وا، اور قد، بلا شک و شبہ. بلغنی، پہنچی مجھ کو. بلغا، وہ پہنچی، نی مجھے. بلغنی، مجھے پہنچی. کیا؟ الکبرو، بڑھاپا. کاف بیرے، بزرگی کو کہتے ہیں نا، اور تکبر کا بھی یہی روٹ ہے. کبر ہے بڑائی، تو عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا بھی اسی میں آتا ہے نا. تو الکبرو، بڑھاپا. وامرأتی، اور میری عورت. امراتن ہوتا ہے نا عورت، تو میری عورت. امراتی، واو ہٹا دے تو امراتی، میری عورت یعنی میری بیوی. آقرن، بانجھ ہے. عین قاف را. عقر بانجھ کو کہتے ہیں جو اولاد پیدا نہ کر سکے. مجھے اتنا پیار آتا ہے نا اس دعا پر اور اس اعتماد پر. دیکھیے یہی بات ہے اللہ پر اعتماد کی، کہ خود بوڑھے تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ بائبل کی روایت کے مطابق 92 سال کے تھے، اور بیوی بانجھ تھی. اور یعنی اتنے سالوں میں جتنا بھی علاج وغیرہ اس زمانے کے مطابق کرایا، اس کے مطابق کنفرم بانجھ تھی. تو پھر بھی انہیں اللہ پر اعتماد تھا کہ اگر اللہ دینا چاہے تو پھر بھی دے سکتے. اسی لیے تو حضرت مریم والی بات سے متاثر بھی ہوئے نا، کہ حضرت مریم کو جیسے بے وسیلہ کھانا ملا نا، پھل جو ملے بے وسیلہ ملے، تو یہ بھی ایک طرح بے وسیلہ ہی بچہ ملنے والی بات تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اثر میں نا حضرت یحییٰ کی پیدائش ڈوب بھی گئی، حالانکہ وہ بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. کیونکہ ایک بانجھ عورت سے اور ایک 92 سال کے بزرگ آدمی سے اولاد کا پیدا ہونا اٹ سیلف ایک معجزہ ہے. جن کی یعنی کہ 15 16 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی اس زمانے میں، تو آپ 20 سال لگا لیں، 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو حضرت زکریا علیہ السلام کی، تو 90 سال کی عمر تک 70 سال بنتے ہیں. 70 سال جن کی اولاد نہیں ہوئی، 72 سال بلکہ.
تو ان کی اولاد کیسے ہو گئی, ہے نا. تو یہ بھی اٹ سیلف اتنا ہی بڑا معجزہ ہے. اور ان کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی اور اتنی ہی مشہور ہوئی. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو بھی نشانی بنایا. بائبل کے مطابق حضرت یحییٰ کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے پہلے ہوئی تھی. تو یہ ان سے قدرے بڑے تھے, 6 ماہ بڑے تھے. قالا کہا کذالک اسی طرح اللہ اللہ یفعل وہ کرتا ہے فی عین لام فعلا یفعل ما جو یشاء وہ چاہتا ہے. کیا ہے یشاء کی؟ بولے جی, آپ نے تو بالکل ہی اس کی شکل بدل دی ہے. شین یہ حمزہ, شیء یشاء. اصل میں جو ہے نا بنیادی شکل وہ تو مختلف ہے, لیکن پھر آگے جا کر اس کی شکلیں بنتی چلی جاتی ہیں. اسی سے لفظ مشیت بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حروف علت ہے نا, تو ان کی پھر شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں. شاء ہی روٹ, یعنی اس کی روٹ تو شین یہ حمزہ ہے, پھر اس سے آگے مصدر بنتے ہیں, تو مصدر اس کا شاء ہے. شاء یشاء. ٹھیک ہے, اسی سے پھر مشیت کا لفظ بنتا ہے, ارادہ. شاء جو, یشاء وہ جو چاہتا ہے. یفعل ما یشاء وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فرشتوں نے جواب دیا, حضرت زکریا علیہ السلام نے کوشچن کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, اب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا جو پیغام رساں تھا, اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علاج کی جو ڈائگنوز کیا گیا ہے, آپ کی بیوی کو غلط کیا گیا, وہ بانجھ نہیں ہے, یہ نہیں کہا. کہا کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کی بیوی بانجھ ہے, یہ بھی درست ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. واقعی حالات ایسے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے تو ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دوسرا معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے علاوہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک اتنی ہی بڑی نشانی تھی. گویا کہ گراؤنڈ, زمین تیار کی جا رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استقبال کے لیے. اولا اس نے کہا ربی اے میرے رب, اجعل بنا دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی. اس نے کہا اللہ جی میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. کیوں کہا؟ اعتبار نہیں تھا؟ اعتبار تو تھا, تو پھر کیوں کہا؟ اطمینان قلب کے لیے اور علم ہو جانے کے لیے کہ جس وقت وہ مبارک وقت قریب آئے تو مجھے اندازہ ہو جائے. قالا اس نے کہا, یعنی فرشتے نے کہا, آیاتو کا نشانی ہے تیرے لیے, اللہ کہ تو نہ کہ نہیں, تو کلیما تو کلام کرے گا. کلام آپ نے پڑھا ہے, کلیمہ بھی اسی سے ہے, کلمہ یکلم تکلیمن, یہی ہے روٹ, کاف لام میم. تو کلیمہ تو کلام کرے گا, الناسا لوگوں سے, ثلاثتا 3 ایامن دن, یوم کی جمع ہے اور یوم ہی روٹ بھی ہے, الا مگر رمزن رے میم زے, رمزن اشارے سے. رمز کا مطلب ہوتا ہے ہلانا, حرکت دینا. تو اگر ہم اشارے سے بات کریں تو حرکت دیتے ہیں نا, یا ہاتھ کو یا سر کو یا انگلی یعنی آنکھ کو, تو اسی لیے اشارے سے گفتگو کرنے کو رمز کہا جاتا ہے. اردو میں بھی ہوتا ہے رموز, ہاں جی پنجابی میں بھی بولتے ہیں, لفظ یہی ہے رمز. قالا اس نے کہا آپ کے لیے نشانی یہ ہے, فرشتے نے یعنی کہا کہ زکریا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر پائیں گے, مگر یہ کہ اشارے کے ساتھ, کہ آپ کی زبان نہیں چلے گی, آپ کو بات کرنی ہوگی تو اشارے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جب میری بیوی کو حمل ٹھہرے تو مجھے پتہ چل جائے, اس کے لیے کوئی نشانی ہو جائے. تو یہ نشانی بتائی گئی. اور پھر سورہ مریم میں آپ تفصیل پڑھیں گے کہ پھر ایسا ہوا کہ زکریا ایک دن اٹھے تو ان کی آواز بند تھی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی, لیکن وہ بول نہیں پائے, تو وہ سمجھ گئے کہ وعدے کا وقت آ گیا. وَذْكُرْ اور یاد کر, ربک اپنے رب کو, کثیرن بہت زیادہ, اور سبح تسبیح کر, بالعشی عشاء سے ہے نا, سورج کے ڈوبنے سے لے کر رات کے گہرے ہونے تک کا وقت عشاء کہلاتا ہے, تو نماز کا وقت بھی وہی ہے نا.